نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس رؤوف رحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک آواز میں پڑھے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کے سلام اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیب الثنا کی بارگاہ بیکسبرا میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعہ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ بقرہ کی آیت 143 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس آیت کا درمیانی حصہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ اولاً آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کا پس منظر آپ کے گفتگو کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد اسی موضوع پر آگے بڑھیں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا، بہتر امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ اب اگلا حصہ ہمارا موضوع ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ
ممن ينقلب على عقبيه، اور ہم نے اس قبلہ کو صرف اس لیے تمہارا قبلہ بنایا جس پر کہ پہلے تھے، تاکہ ہم یہ ظاہر کر دیں کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بر پھر جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ آزمائش بہت بڑی تھی مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ أَيْمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کہ یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ یوں ہی تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ ان اللہ بالناس رؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ تحویل قبلہ کے پس منظر پر ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے ہوئے تقریباً 18 ماہ 16 17 یا 18 ہو چکے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف، جہاں مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے۔ صحابہ کرام بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس میں دوران نماز اس خواہش نے بہت زیادہ تڑپ لی کہ اللہ تعالی مسجد حرام کو ہمارا قبلہ بنا دے، مسجد حرام کو ہمارا قبلہ بنا دے۔ سورہ بقرہ دوسرا پارہ، سیقول السفہاء من الناس، اس سے آگے اس سارے مضمون کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد نری تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بار بار آپ کے چہرہ اقدس کا آسمان کی طرف اٹھتا دیکھتے ہیں۔ طلب کیا ہے کہ رب تعالیٰ حکم جاری کرے اور ہمارا قبلہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی بجائے مسجد حرام ہو جائے۔ نماز ادا ہو رہی ہے، 2 رکعت ادا ہو چکی۔ دوران نماز تحویل قبلہ کا حکم آ گیا۔ اللہ پاک فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ مسجد الحرام۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا چہرہ اقدس مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی نازل ہوتے ہی دوران نماز اپنا چہرہ اقدس مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف پھیر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں وہی جانتا ہے۔ کثیر صحابہ کرام جو اس وقت نماز میں موجود ہیں، انہوں نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کا مسجد
اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف پھرنا دیکھ لیا اور آپ کے ساتھ وہ بھی یہ مسجد اقصیٰ ہے تو یہ مسجد حرام، یہ مسجد اقصیٰ ہے تو یہ مسجد حرام، سرزمین مدینہ سے انہوں نے بھی اپنے چہرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مسجد حرام تھے، تحویل قبلہ ہو گئی۔ اب اس تحویل قبلہ کا مقصد اور حکمت جو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیان کی وہ یہ ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ ہم نے مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنایا ہی اس لیے تھا تاکہ جب مسجد حرام کی طرف قبلہ کا رخ کرنے کا حکم آ جائے تو یہ جان لیں، یہ ظاہر کر دیں کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، آپ کی پیروی کرتے ہوئے آپ کے پیچھے اپنا قبلہ بدل لیتا ہے اور کون اللہ کے رسول سے ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ کنہیں رسول کی ذات عزیز ہوتی ہے اور کون قبلہ کے رخ کو اپنا عزیز سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کس لیے؟ قرآن نے کہا وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ۔ نماز کے اندر اس آزمائش کا ہونا بڑا گرا تھا، بہت بڑا تھا، مگر ان کے لیے نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، اللہ پاک نے دوران نماز صحابہ کرام کے ایمان کی پرکھ کس طرح کی، کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور اپنا قبلہ رسول کو دیکھ کر ہی بدل دیتا ہے اور کون پچھلے قبلہ پر قائم رہتا ہے۔ یہ آزمائش ٹھیک ہے، اور اگلی بات فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان ضائع کرے۔ اللہ ایمان ضائع نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ پرکھنا چاہتا ہے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور رسول کی پیروی کو ہی اپنا ایمان سمجھتا ہے، رسول کی پیروی کو ہی اپنے اوپر واجب جانتا ہے۔ کس کا تعلق؟ اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع سے غیر مشروط ہے، غیر مشروط ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پڑھ چاہتا ہے۔ نتیجتاً وہ لوگ جنہوں نے رسول کی پیروی کی ایمان محفوظ ہو گئے، جو رسول کی پیروی سے ایڑیوں کے بل پھر گئے، اللہ کی اس آزمائش پر پورے نہ اتر سکے۔ مقصود یہ کہ ایمان تقاضا کرتا ہے کہ رسول کی اتباع کو، رسول کی اطاعت کو اپنے لیے واجب جانا چاہے، باقی سارے کام اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور رسول کی اتباع کے بعد ہیں۔ اگر یہ اطاعت و اتباع قائم رہی تو ایمان ہے، اور اگر یہ اتباع قائم نہیں رہی تو گویا ایمان سے بھی خالی ہو گئی۔ سورہ آل عمران آیت 32 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
کیجیے، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اللہ کی اطاعت سے اور رسول کی اطاعت سے روگردانی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر یہ جان لو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ کی اطاعت سے پھر جانا گویا کفر کرنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، تو یاد رکھ لیں یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ اور جو اس اطاعت سے پھر گیا وہ اپنا ایمان بھی ضائع کر گیا، اس کا ایمان بھی کوئی نہیں۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اہل حق صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، تو حتمی فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ، اسے اللہ اور رسول سے بتاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، پھر اللہ اور رسول کی طرف فیصلے کے لیے رجوع کر دو۔ ہاں، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں، پھر جہاں چاہو جاؤ۔ فرمایا ذَلِكَ خَيْرًا وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے کہ تم اپنے معاملات کے لیے اللہ اور رسول سے رجوع کرو۔ آگے سنیے سورہ نساء آیت 61، فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی طرف آؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، تو آپ منافقین کو دیکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی طرف رجوع کرنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ گویا جب اللہ کے نازل کردہ قرآن کی طرف اپنے معاملات کے لیے بلایا جائے، رسول کی طرف بلایا جائے، تو جو کوئی اللہ اور رسول سے رجوع کر لے وہ تو بندہ ہے مومن، اور جو کوئی اللہ کی طرف تو جائے، اللہ کی طرف تو جائے مگر رسول کی طرف جانے سے گریزاں ہو، یصدون عنک صدودا، رسول کی طرف جانے سے گریزاں ہو، رسول کی طرف جانے سے رک جائے۔ یہ فصل قرآن نے کہا رأیت المنافقین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف جانے سے گریزاں ہوتے ہیں، آپ کی طرف جانے سے رکتے ہیں۔ گویا جو ایمان کی رٹ لگائے اللہ کی طرف تو جائے، رسول کی طرف جانے سے گریزاں ہوں، وہ پھر مومن نہیں منافق ہے۔ وہ پھر مومن نہیں، وہ کیا ہے؟ منافق۔ اور رب تعالیٰ کی شان یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔
اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ جب آدم علیہ السلام سے لے کر رسول آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی، ہر رسول، ان کا آنا اور ان کے آنے کے ساتھ اللہ رب العزت کا یہ فرمانا کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اللہ کے حکم کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے۔ جب سارے رسولوں کی اطاعت واجب تو حضور خاتم مرتبت سید الانبیاء سید الاولین والآخرین حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت و اتباع تو بدرجہ اولا واجب ہوگی، بدرجہ اولا واجب ہوگی۔ اور پھر یاد رکھ لیں اللہ اور رسول کی اطاعت ہی وہ چیز ہے جو اہل ایمان کو درجہ بدرجہ بلندیاں عطا کرتی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، شہداء صالحین، اور ان کی رفاقت، ان کی معیت، اسے اللہ پاک نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور یہ بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھے رفیق ہیں۔ تو جسے اللہ اور رسول کی اطاعت سے یہ درجہ ملے کہ اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہو، اس کا حشر صدیقین کے ساتھ ہو، اس کا حشر شہداء کے ساتھ ہو، اس کا حشر صالحین کے ساتھ ہو، اور پھر ان کی رفاقت، ان کی معیت اسے باقی سب سے ممتاز کر دے اور وہ انعام یافتہ لوگوں کے شمار ہو۔ بتائیں پھر اور چاہیے کیا ہوگا، پھر اور چاہیے کیا ہوگا۔ اب کچھ احادیث کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، یہ حدیث کر کے بات قدر کرو، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، جب تک اس کی خواہش نفس میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ اور آپ کی لائی ہوئی شریعت قرآن ہے اور آپ کی حدیث، قرآن ہے اور آپ کی حدیث۔ جو کوئی
قرآن و سنت کو تھام لے، اس کے لیے ہدایت ہے، کامیابی ہے، کامیابی ہے۔ اور جو کوئی ان سے روگردانی کرے وہ گمراہ ہو گیا، وہ گمراہ ہو گیا، وہ بہک گیا، اپنا ایمان بھی خراب کر بیٹھا، اپنا عمل بھی خراب کر بیٹھا۔ بظاہر وہ جتنا بھی دیندار کیوں نہ نظر آئے، مگر یاد رکھ لیں خواہشات نفس کا شریعت محمدی کے تابع ہو جانا ایمان کامل ہے، اور یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت۔ بے شک میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے۔ انہیں تھامے رکھنا گمراہی سے بچے رہنے کی ضمانت۔ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک انہیں تھامے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت۔ جو تمسک بالکتاب کرے گا، تمسک بالسنہ کرے گا، گمراہی سے محفوظ رہے گا، اور جس کا معاملہ کتاب سے سنت سے جدا ہو گیا وہ راہ سے بھٹک گیا۔